فوج میں دنیا کی خوبصورت ترین اسرائیلی لڑکیاں بھرتی کی گئی تھی۔ ان کا شرمناک مقصد کیا تھا اور ان کی آج ایک بہت بڑی تعداد کہاں ہے؟ یروشلم مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے نزدیک کیوں اہم ہے؟ دیوار گریہ کیا ہے اور پورے ملک میں موم بتیاں کیوں جلائی جاتی ہیں؟ ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کی۔ السلام علیکم فرینڈ، نمسکار، ست شری اکال، آداب۔ دوستو آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو پتہ ہی، اوور ویو تو آپ نے تھوڑا سا دیکھ ہی لیا ہے۔ ہم سیر کرنا جا رہے ہیں اسرائیل کی۔ جی، ٹریول ٹو اسرائیل، امیزنگ فیکٹ اینڈ ہسٹری اباؤٹ اسرائیل۔ ویسے تو اسرائیل کو سارے جانتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کا وہ جگہ بنا ہوا ہے امریکہ کے بعد۔ وہ بات تو یہ کہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، وہ دونوں مطلب اکٹھے ہی ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے چینل میں نئے ہیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویلکم ٹو ایم ٹی ریئیکٹنگ۔ باقی باتیں کریں گے بعد میں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کے میجر جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں۔ چلیں آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ اسرائیل کی فوج میں دنیا کی خوبصورت ترین اسرائیلی لڑکیاں بھرتی کی گئی تھی۔ ان کا شرمناک مقصد کیا تھا اور ان کی آج ایک بہت بڑی تعداد کہاں ہے؟ یروشلم مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے نزدیک کیوں اہم ہے؟ دیوار گریہ کیا ہے اور پورے ملک میں موم بتیاں کیوں جلائی جاتی ہیں؟ ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسرائیل، جس کا آفیشیل نیم اسٹیٹ آف اسرائیل ہے، یہ مغربی ایشیا کا ایک خوبصورت ملک ہے، لیکن ایک مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناطے میں کبھی بھی اس ملک کو تسلیم نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی حمایت کر سکتا ہوں، جس کی اصل وجہ اس ملک کا مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کرنا ہے، جو کہ آج دن تک جاری و ساری ہے۔ حتیٰ کہ پاکستانی پاسپورٹ پر بھی خاص طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے پوری دنیا کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف نہتے اور مظلوم مسلمانوں پر ظلم کرنا ہے، اور یہ پاکستانی گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا قدم ہے جو کہ اسرائیل کے منہ پر تماچا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا ہر آنے والے دن رقبہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ ناجائز قبضہ ہے۔ آج سے کچھ مہینے پہلے اس ملک کا رقبہ 21,937 مربع کلومیٹر تھا، لیکن موجودہ وقت میں اس کا رقبہ 22,072 مربع کلومیٹر ہے۔ اس ملک کی اگر ہم سرحدوں پر بات کریں تو شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن، جنوب میں بحیرہ احمر، مغرب میں مصر، بحیرہ روم اور فلسطین کی سرحدیں ملتی ہیں۔ اگر ہم اس کی کل آبادی پر نظر ڈالیں تو یہاں 1,09,800 لوگ آباد ہیں۔ ان کی اکثریت جیوش لوگوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ یہودیوں پر۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 93 نمبر پر آتا ہے۔ ناظرین، اس 1 کروڑ آبادی والے ملک نے مسلم دنیا میں کوہرام مچایا ہوا ہے۔ اس لڑائی میں ہزاروں مسلمان، بے گناہ بچے، نوجوان، بوڑھے، عورتیں سب شہید ہوئے، اور یہ لوگ مسلمان تھے۔ آج سے چند روز پہلے بھی اسرائیل نے فلسطین پر بمباری کی، جس کی وجہ سے بے شمار مسلمان شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمان ممالک کو اکٹھا ہو کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اسرائیل کی آرمی میں 70,000 سے زائد اسرائیلی خوبصورت لڑکیاں آرمی میں بھرتی کی گئی تھی، لیکن یہ لڑکیاں کس مقصد کے لیے بھرتی کی گئی تھی؟ دراصل اسرائیل کے قانون میں یہ لازم ہے کہ کوئی بھی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اسے سکول کے بعد 5 سے 6 سال کی ٹریننگ فوج کے انڈر لینی ہوتی ہے، اور یہ لازم ہے۔ اس کے بغیر اسرائیل کے لوگ نامکمل ہیں۔ دراصل یہ لڑکیاں اسرائیل کی فوج میں نوجوانوں کی جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھرتی کی گئی تھی، جو کہ ایک عرصہ دراز تک ایسے ہی چلتی آ رہی ہیں۔ یہ لڑکیاں تمام سوشل میڈیا جیسے کہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور دوسرے تمام پلیٹ فارم پر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کافی مشہور و معروف ہیں، لیکن آج سے چند ماہ پہلے
ان لڑکیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اسرائیلی فوج کو لیفٹ کیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لڑکیاں اب نہیں چاہتی کہ اسرائیلی فوج کی جسمانی خواہش بھی پوری کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ نہتے مسلمانوں پر ظلم بھی کیا جائے۔ ناظرین، اگر حساب لگایا جائے تو اسرائیلیوں کی تعداد سے 99% زیادہ مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ اس ملک کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے اور نہ ہی اس کو ظلم و ستم کرنے سے روک پا رہے ہیں۔ یہودیوں کا صرف ایک ہی ملک ہے اور وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل کی قومی زبان عبرانی ہے، جسے انگلش میں ہیبریو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عربی زبان سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ اس ملک میں ایک کہاوت انتہائی مشہور اور عام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے تو اس کا فوراً جواب دیا جائے، یعنی غلط کو کبھی بھی برداشت نہیں کرنا، چاہے یہ ملک خود غلط کرتا رہے۔ اسرائیل کا دارالحکومت یروشلم سٹی ہے، جو مغربی ایشیا کا ایک قدیم ترین شہر ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ شہر اسرائیل اور فلسطین دونوں کا دارالحکومت ہے۔ اسرائیل نے اس شہر میں اپنے تمام حکومتی ادارے قائم کیے ہیں۔ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کی پیاری مسجد اقصی موجود ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی کہ بیت المقدس موجود ہے، اور اسی شہر میں ہی دیوار گریہ موجود ہے، جہاں پر یہودی کھڑے ہو کر اس دیوار کو سر لگا کر عبادت کرتے ہیں۔ اس شہر کا کل رقبہ 125.125 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی تقریباً 98,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر میں بے شمار ایسے مقامات موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بے شمار مقامات کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہودی مذہب میں ایک ایسا سال بھی آتا ہے جب تمام یہودیوں کے قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال کو شمیتا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس سال اسرائیل میں کوئی نیا بزنس سٹارٹ نہیں کیا جاتا، حتیٰ کہ پوری دنیا کے انویسٹرز بھی اس ملک میں آ کر کوئی نیا بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اسرائیلی لوگ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسرائیل میں چلنے والی کرنسی نیو شیکل ہے۔ ایک نیو شیکل پاکستانی تقریباً 76 روپوں کے برابر ہے۔ وہ ایسا کون سا تہوار ہے جب پورے اسرائیل میں موم بتیاں جلائی جاتی ہیں؟ دراصل اسے ہنوکا کہا جاتا ہے۔ اگر اسے روشنیوں کا تہوار بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ تہوار دسمبر میں منایا جاتا ہے۔ یہ یونان کے فوجیوں کو شکست دینے پر ہر سال منایا جاتا ہے۔ ناظرین، اسرائیل اپنی نسل کے لوگوں کو یعنی یہودیوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں یہودی بچہ پیدا ہو تو اسے فوراً اسرائیلی پاسپورٹ جاری کر دیا جاتا ہے، جس سے وہ کبھی بھی اسرائیل آ جا سکتا ہے۔ اسرائیل اپنے ملک کے بجٹ کا 80% حصہ ملک کے دفاع پر لگاتا ہے، اور یہاں کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کے مطابق قانون بناتی اور توڑتی رہتی ہے۔ اسرائیل ایک ایسی سرزمین ہے جہاں آج اور گزرے وقتوں میں فحاشی بہت زیادہ عام تھی اور آج بھی عام ہے۔ اس ملک میں یورپ سے زیادہ فحاشی ہے موجودہ وقت میں اور گزرے وقتوں میں۔ اگر آپ یہاں کی نائٹ لائف اور بیچز کو دیکھیں تو آپ کی عقل دھنگ رہ جائے۔ یہاں دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شراب انتہائی عام ہے اور لوگ شرعام پیتے ہیں۔ تمام تہواروں میں یہ لوگ شراب کا کھلے عام استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں ان لوگوں کے بارے میں مشہور و معروف ہے کہ یہ لوگ دنیا میں سب سے زیادہ رسک لینے والی قوم ہے، اور اسی لیے یہ ہر قدم آگے نکلتی ہے۔ یہودی قوم کا آپس میں بہت زیادہ اتفاق ہے، جو ان کی ترقی کا سب سے بڑا راز ہے۔ ناظرین، یہاں کے لوگ اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ مسلمانوں جتنا جذبہ اور جنون نہیں رکھتے۔ اسرائیل کی آرمی دنیا کی چوتھی سب سے مضبوط ترین آرمی تصور کی جاتی ہے۔ اس ملک نے اپنے دفاع میں ایسے جدید انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بھی ملک اس پر میزائل داغتا ہے تو یہ ٹیکنالوجی ان میزائلوں کو خلا میں ہی تباہ کر دیتی ہے، اور تمام لوگ زمین کے نیچے بنائے گئے بنکرز میں چلے جاتے ہیں، جو کہ ان کا انتہائی سیف ڈیفنس سسٹم ہے۔ یہ بڑے بڑے بنکرز لاکھوں لوگوں کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ خطرے کی صورت میں الارم بجنے لگتے ہیں اور تمام ملک کے لوگ بنکرز میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بنکرز اتنے مضبوط ہیں کہ بمباری سے بھی نہیں ہوتے۔ اس ملک کے پاس جدید ہتھیار اور خلائی ٹیکنالوجی بھی موجود ہے۔ اسرائیل پوری دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کو سرچ کرنے اور اسے لانچ کرنے میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ریسرچ سینٹر اسی ملک میں موجود ہیں۔ آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ دنیا کے مشہور و معروف سائنسدان
आइंस्टाइन का नाम तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, ये साइंसदान भी एक यहूदी थे जिन्होंने दुनिया में अपनी जहानत से एक सिक्का बनवाया और आज भी इनका नॉलेज पूरी दुनिया में चलता है। दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम हैकर्स भी इस्राएली लोग हैं और ये एक पूरा महकमा है जो इस काम को करता है। यहूदी कौम कभी भी एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, ये मल्टीपल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इनका मानना है कि अगर एक बिजनेस बंद हो जाए तो बाकियों पर कोई असर ना आए और आमदनी जारी रहे। इसराइल अपना समुद्री पानी साफ करके तमाम जरूरियात जिंदगी को आसान बनाता है, हत्ता कि पीने वाला पानी भी समुद्री पानी को साफ करके बनाया जाता है। पूरे इसराइल में तालीम का बेहतरीन निजाम मौजूद है और मेडिकल के लिए बड़े बड़े रिसर्च सेंटर भी बनाए गए हैं। मेडिकल का शोबा इंतहाई अच्छे लेवल का है। इसराइली लोग अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा निकाल कर गरीब यहूदी लोगों के लिए वक्फ करते हैं। यहाँ भी एक कसीर तादाद मीडियम तबके से ताल्लुक रखती है जिनको मजबूत करना तो यहाँ के अमीर लोगों का मिशन है और ये लोग अपनी रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकाल कर इन गरीबों को देते हैं। पूरी दुनिया में छोटा से छोटा लाइसेंस मोटर बाइक का है, लेकिन इसराइल में रोड पर चलने वाले साइकिलों का भी लाइसेंस बनाया जाता है। साइकिल वाले हजरात भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। नाज़रीन, अगर इसराइल में शादियां देखी जाएं तो ये यहूदी लोग भी शादियां इंतहाई धूमधाम से करते हैं। ये लोग अपनी रसूमात के हिसाब से शादियां रचाते हैं। इसराइली लोग अपनी लड़कियों को 18 साल की उम्र में ब्याह देते हैं। इनका मानना है कि अगर 18 साल के बाद लड़की कोई गुनाह करती है तो इसके जिम्मेदार इसके वालिदैन होंगे। ये लोग भी पहले मंगनी करते हैं और फिर शादी की रसूमात अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर फहाशी बहुत आम है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसे रिश्ते इंतहाई आम हैं। इसराइल का सालाना जीडीपी 565.878 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 55,847 डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 1.5 करोड़ से ज्यादा अमाउंट बनती है। इसराइल में ड्राइविंग राइट साइड है। पूरे मुल्क में रोड्स का एक वसी जाल मौजूद है। मुल्क में ट्रेन और मेट्रो का बेहतरीन निजाम भी मौजूद है। बस टैक्सी का निजाम भी मौजूद है। लोग ज्यादातर ट्रेन और मेट्रो का सफर करना ही पसंद करते हैं, जो कि कदरे सस्ता और आरामदा होता है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि 1952 में अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि दुनिया के जाने माने साइंसदान हैं, उनको इसराइल का सदर बनाने की दावत दी गई थी, तो उन्होंने इस दावत को साफ इनकार कर दिया था, जिसकी वजह कहीं न कहीं निहत्ते मुसलमानों के साथ जुल्म सितम था। इसराइल में ये कानून पास किया गया है कि तमाम अफराद अपने अपने घरों में एक बम शेल्टर बनाएं, ताकि किसी भी हंगामी सूरत में आप उन शेल्टर्स में चले जाएं। इसराइल अपना डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे मजबूत तरीन रखता है। इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क था जिसने यूएसबी फ्लैश को मुतारफ करवाया। इसराइल ही वो मुल्क था जिसने दुनिया का सबसे छोटा कैमरा बनाया, जो कि बिल्कुल एक कैप्सूल के अंदर फिट आया, जो कि इंसानी जिस्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को चेक करने के लिए भेजा गया था। नाजरीन, इसराइली लोग ज्यादातर अपना डेरा यूरोपियन और इंग्लिश ममालिक में जमाते हैं। ये लोग अरब मुल्कों में बहुत कम आते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत जैसे मुल्कों में ये लोग बाआसानी आते जा रहे हैं और इनको गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सपोर्ट है। अगर आप दुबई जाएं तो बहुत बड़े बड़े कारोबार में जयूश लोग इन्वेस्ट करते नजर आएंगे। दुबई के अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इन लोगों की मौजूद है, जो कि गुज़श्ता चंद सालों से आना स्टार्ट हुई है और आज इन्होंने दुबई के अंदर अपना अच्छा खासा पांव जमा लिया है। जयूश लोग ज्यादातर काली टोपी, काला कोट और काली पैंट ये पहनते हैं और दूर से देखने पर ही पता चल जाता है कि कोई यहूदी आ रहा है। पाकिस्तान से इसराइल जाने के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट मुयस्सर नहीं होगी और ना ही वीजा। आप किसी भी हमसाये मुस्लिम ममालिक में जा सकते हैं, वहां से फिर आप इसराइल का सफर कर सकते हैं। आज की वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात वेल तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। देखें, इसराइल के बारे में हमने आज काफी मेजर फैक्ट्स वगैरह जाने। देखें, एक चीज आपने देखी है कि वो लोग अपने लोगों को कितना प्रोटेक्ट करते हैं। हालिया में जैसे हमें पता चला था जंग ईरान और इसराइल के दरमियान जंग हुई, चले वो एक सेपरेट चीज है कि कसूर किसका है किसका नहीं, लेकिन बात हम यही करने जा रहे हैं कि जैसे जंग का माहौल ज्यादा खराब हुआ, इन्होंने अपने लोगों को बंकर्स में छुपाना शुरू कर दिया। ये चीज
بہت ہی زبردست ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اسرائیل کا کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی فیملی میں کوئی بچہ ہوتا ہے کسی بھی کنٹریز میں یا اسرائیل میں نہ ہو, اس کو اسی وقت پاسپورٹ ایشو کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے اگر آپ سرچ کریں 70 to 80% جو دنیا کا پیسہ وہ یہودیوں کے پاس ہے. اب دیکھیں وہ اپنے جتنا بھی اضافی پیسہ ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں پہ خرچ کر دیتے ہیں, مطلب لوگوں کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ریسرچ میں, تعلیم میں, پروٹیکشن میں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے چھوٹا سا اسپائی کیمرہ بنا دیا ہے, ڈائجسٹ سسٹم یا اندر ہمارے اندر باڈی کے انٹرنل معاملات کو چیک کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ریسرچ میں وہ بہت زیادہ آگے ہیں. لیکن جو مشہور جو تھے سائنٹسٹ ہیں آئنسٹائن, وہ بھی اسرائیل سے تھے. تو اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو مسجد اقصی ہے وہ بھی اسرائیل میں ہے, اور وہ تینوں مذہب کے لیے ایکولی مطلب نا اہمیت کی حامل ہے, مسلمانوں کے لیے, یہودیوں کے لیے اور کرسچنس کے لیے. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہودی جو ہیں, جو اسرائیل ہے اس کا رقبہ پہلے تھوڑا تھا, لیکن وہ آسا آسا, آپ کو پتہ, میں نے بتایا آپ کو کوئی جگہ ہے تو وہ آسا آسا اس کا رقبہ بڑھ رہا ہے. جس طرح رقبہ بڑھ رہا ہے اس طرح لوگ بھی بڑھ رہے ہیں. لیکن چھوٹا سا ملک ہے جیسے اس نے پوری دنیا میں وقتہ ڈالا ہوا ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. چھوٹا سا ملک ہے, کتنی آبادی ہے, 1 کروڑ بھی تقریباً میرا خیال پوری آبادی نہیں ہوگی, لیکن اس کو فل سپورٹ کس کی ہے, یو ایس اے کی. مسئلہ یہ کہ اس کو جہاں سے جوتے پڑتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, جیسے کہ ایران نے حالیہ جوتے مارے وہ سیپریٹ پیچھے ہٹ گئے. تو اس کے علاوہ اور بھی بڑے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. ویڈیو مزید لمبی ہو جائے گی, ہم ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.